السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سٹی انڈیا اسلامک چینل پر رمضان المبارک کے خصوصی درس قرآن میں آپ کا استقبال ہے، اور آج کے درس میں ہم سورۃ النور کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ اس سورت کے اندر بہت سارے احکام حیا کے سلسلے میں اور پردے کے سلسلے میں، عفت اور پاک دامنی کے سلسلے میں بیان کیے گئے ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ علموا نساءکم سورۃ النور، اپنی عورتوں کو سورۃ النور کی تعلیم دو۔ اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ گھروں میں خواتین کے سامنے اس سورت کی تفسیر کی تعلیم ہو، یا انفرادی طور پر خواتین اس کا مطالعہ کرنا چاہیے یا اس کی تفسیر سننا چاہیے۔ تو بہت سارے احکامات ہیں، ان کی تفصیل تو انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے اس سورت کے اندر دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات ظاہر کی ہے۔ جس وقت منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ایک سنگین تہمت لگائی تھی، اس کا تفصیلی واقعہ یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غزوے میں جانا تھا، جس کا نام تھا غزوہ مریسیع، غزوہ بنو المصطلق بھی اس کے کہا جاتا ہے۔ تو بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ جب کبھی آپ کو کسی غزوے میں جانا ہوتا تھا، اپنے ازواج میں سے کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، لیکن اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرعہ اندازی کرتے تھے، چٹیاں ڈالتے تھے، جن کا نام قرعہ اندازی کے اندر نکل آتا، اس زوجہ محترمہ کو لے کر آپ غزوے کے اندر تشریف لے جاتے تھے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس مرتبہ قرعہ اندازی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکل آیا تھا، تو انہوں نے اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ہار بطور عاریت کے مانگ کر پہن لیا تھا سفر کے لیے۔ بہرکیف غزوے میں شرکت ہوئی، پھر وہاں سے واپسی کے وقت ایسا ہوا کہ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا، آرام کرنے کے لیے ایک جگہ رک جانے کا حکم دیا۔ تو سارے لوگ میدان کے اندر پھیل گئے، اپنی اپنی راحت کا انتظام کر کے لیٹ گئے، سو گئے۔ پھر جب رات کا بالکل آخر حصہ تھا تو اعلان کیا گیا کہ اب قافلہ روانہ ہونے والا ہے، لہذا جس کسی کو کوئی ضرورت ہے تو فوری اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر آ جائے۔ تو سارے لوگ گئے، اپنی اپنی حاجتوں سے فارغ ہو کر آ گئے۔ تو وہیں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی ضرورت اور حاجت پورا کرنے کے لیے تھوڑا جنگل میں دور تک چلی گئی تھی، اور جا کر وہ واپس بھی آ گئی۔ لیکن یہاں پر آ کر انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماء کا وہ ہار جو انہوں نے مانگ کر لیا تھا سفر کے حد تک کے لیے، وہ ہار گم ہو گیا ہے۔ تو پریشان ہو گئی، تو اس ہار کو تلاش کرنے کے لیے پھر واپس چلے گئی۔ لیکن جب حضرت عائشہ دوبارہ ادھر چلے گئی، یہاں پر قافلہ پورا تیار ہو گیا تھا روانہ ہونے کے لیے، بلکہ روانہ بھی ہو گیا۔ اور معمول یہ تھا کہ ازواج مطہرات کا ہودج ہوتا تھا، جسے پالکی کہا جائے یا ڈولی کہا جائے، جس کے اندر چاروں طرف سے پردے لگے ہوئے رہتے تھے، وہ ان کے اندر بیٹھا کرتی تھی۔ پھر جو مرد حضرات ہے، جو خدام ہے، وہ اٹھا کر اس کو اونٹ پر رکھ دیتے تھے، اس کو باندھ دیا جاتا تھا، اس طرح سفر جاری رہتا تھا۔ تو اس وقت جو خدام تھے انہوں نے آ کر اس پالکی کو اٹھایا اور اونٹ پر رکھ دیا، اور ان کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے۔ محسوس اس لیے نہیں ہوا کہ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم عمر کی تھی، جس کی وجہ سے بہت ہلکی پھلکی بدن والی تھی، تو انہیں محسوس بھی نہیں ہوا کہ یہ پالکی خالی ہے۔ لہٰذا وہ لوگ رکھ دیے اور قافلہ آگے بڑھا، سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ اس کے اندر ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس آئی اور آ کر دیکھا تو قافلہ تو روانہ ہو چکا ہے، کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ تو انہوں نے بہت زیادہ سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے یہ نہیں کیا کہ ادھر ادھر ڈھونڈتے پھرے قافلے کو، کیونکہ حضرت عائشہ جانتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں گے کہ میں نہیں ہوں تو ضرور میری تلاش میں لوگوں کو بھیجیں گے، لہٰذا میں ادھر ادھر ڈھونڈتی بھٹک جاؤں گی تو پھر ان لوگوں کو تلاش کرنے میں مشکل ہو جائے گی۔ لہٰذا جہاں پر قافلے نے پڑاؤ ڈالا تھا وہیں پر حضرت عائشہ ایک چادر اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ رات کا وقت تھا تو ان کو آنکھ بھی لگ گئی۔ تو خدا کا کرنا
یہ ہوا کہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ ڈیوٹی دیا کرتے تھے کہ وہ قافلے کے ساتھ نہ آئیں بلکہ قافلے کے تھوڑا پیچھے آئیں، تاکہ قافلہ روانہ ہونے کے بعد یا دوران سفر قافلے کی کوئی چیزیں گر جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، تو ان گری ہوئی چھوٹی ہوئی چیزوں کو یہ لے کر محفوظ کر لے، یہ ڈیوٹی ان کی تھی۔ تو وہ پیچھے سے آئے تو انہوں نے دیکھا ابھی اجالا نہیں ہوا تھا اچھی طریقے سے، تھوڑا بہت اجالا ہو رہا تھا، تو انہوں نے دور سے دیکھا کہ بھئی کوئی سو رہے ہیں، یعنی ابھی کچھ محسوس نہیں ہوا کہ مرد ہے یا خاتون ہے۔ لیکن جیسے ہی قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اگرچہ اس وقت حجاب کے احکام نازل ہو گئے تھے، لیکن جس وقت ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اس وقت حضرت صفوان نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا، تو دیکھتے ہی فوراً پہچان لیے، تو بڑی آواز سے انہوں نے مارے افسوس کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ تو حضرت صفوان کی انا للہ کی آواز سنتے ہی حضرت عائشہ چونک کر اٹھ گئی اور فوری اپنے چہرے کو انہوں نے ڈھانپ لیا۔ پھر اس کے بعد دونوں نے ایک بات بھی نہیں کی، بلکہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ کو لا کر حضرت عائشہ کے سامنے بٹھا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سوار ہو گئی۔ اب یہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر لے جا رہے ہیں، وہ سامنے جا رہے ہیں، پیچھے حضرت عائشہ اونٹ پر آ رہی ہے، دونوں میں ایک لفظ بات چیت بھی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ یہ لوگ ہوتے ہوتے قافلے کے اندر پہنچ گئے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جب قافلے کے پاس یعنی جب قافلے کے اندر داخل ہو رہے تھے تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہے اور صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا رہے ہیں، تو ان منافقین کو ایک موقع ہاتھ مل گیا جو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے بہانے ڈھونڈتے تھے، کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے۔ تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی اعتبار سے تکلیف پہنچانے کا موقع مل گیا، تو انہوں نے غیر غلط باتیں حضرت عائشہ اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں کے درمیان پھیلانا شروع کر دیا۔ اور منافقین تو چاہتے تھے یہی چاہتے تھے، لہٰذا ان لوگوں نے اس پروپیگنڈے کو، اس سازش کو اور اس تہمت کو خوب ان لوگوں نے چلایا، اور دیکھا دیکھی بعض مسلمان، بلکہ تعین کے ساتھ 3 مسلمان ایسے ہیں جو خود بھی ان کے پروپیگنڈے کے متاثر ہو گئے اور اس خبر کو پھیلانے کے اندر حصہ لینے لگے، جن میں سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خاتون ہیں۔ یہ تینوں بھی اس پروپیگنڈا کے شکار ہو گئے اور اس بات کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرنے لگے۔ تو بہرکیف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئی اپنے گھر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے۔ اب لوگوں کے درمیان میں یہ کھچڑی پک رہی ہے بازاروں کے اندر، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی بالکل خبر نہیں تھی، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو رہے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہے، آخر کیا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پریشان تھے، آخر اس کے اندر حقیقت کیا ہے، غلط کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان تھے۔ اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ دونوں گھر کے افراد سمجھے جاتے تھے، ان سے مشورہ کیا۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صاف طور پر یہ کہہ دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم بالکل بھی اس طرح کا گمان اور تصور بھی نہیں کر سکتے، اس سلسلے میں آپ کو اطمینان رکھنا چاہیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے نبی، اگر ان باتوں کی وجہ سے حضرت عائشہ سے آپ کا دل اگر مقدر ہو گیا ہے، آپ کے دل میں ان کے سلسلے میں کوئی بات آ گئی ہے، تو آپ اس کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی، بلکہ اور بھی خواتین ہیں آپ کے نکاح میں ہیں، یا اور بھی آپ کر سکتے ہیں، تو آپ اس سلسلے میں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تسلی کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر مزید یہ فرمایا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ ہے، باندی ہے، ان سے بلا کر پوچھ لیجئے عائشہ کے عادات کیسے ہیں، ان کے خیالات کیسے ہیں، تاکہ آپ کو کچھ اطمینان ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر حضرت عائشہ کے بارے میں پوچھا۔ تو حضرت بریرہ نے کہا کہ انتہائی بھولی بھالی لڑکی ہے، صرف اتنی غلطی کرتی ہے
کہ کم عمر ہونے کی وجہ سے، چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے اتنی تھوڑی لاپرواہی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی آٹا گوندھ دیتی ہے اور گوندتے گوندتے ہی سو جاتی ہے اور بکری آ کر وہ آٹا کھا لیتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عیب، کوئی برائی کا تصور عائشہ کے بارے میں نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر یہ بات ہو رہی تھی۔ دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاملے کی، پورے معاملے کی کوئی خبر نہیں۔ تو ایک مرتبہ ان کی طبیعت تقریباً 1 مہینے تک چلتا رہا اور ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اور خراب ہونے کی وجہ بھی یہ ہے، آگے چل کر حضرت عائشہ فرماتی ہے خراب ہونے کی وجہ بھی یہی تھی کہ میں دیکھ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پہلے میرے ساتھ رہا کرتے تھے اور جس قدر محبت سے پیش آتے تھے، جو لطف و کرم کا معاملہ آپ کا میرے ساتھ ہوتا تھا، سفر سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس غم کی وجہ سے میں بیمار ہو گئی، اور ایک مرتبہ بیماری جب زیادہ ہی بڑھ گئی تو میں نے، ایک صحابیہ ہے، خاتون ہے، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی حضرت مصطح جو اس کے شکار ہو گئے تھے پروپیگنڈا کے، ان کی ماں، تو ان کے ساتھ میں قضائے حاجت کے لیے گئی۔ اس کے بعد جب ہم دونوں واپس آ رہے تھے تو حضرت مصطح کا پیر ان کی چادر کے اندر الجھ گیا، جس کی وجہ سے وہ گرتے گرتے بچ گئی۔ تو اس طرح وہ گرتے گرتے انہوں نے ایک جملہ کہا، تعیس مصطح تیرا ناس ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا اور وہ ٹوکنے لگی کہ اے خالہ جان آپ کیا کر رہی ہے؟ آپ کس کے بارے میں ایسا جملہ کہہ رہی ہے؟ ارے حضرت مصطح جو آپ کا بیٹا ہے وہ تو بدری ہے، بدری صحابہ کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور آپ جو ہے نا ان پر لعنت کر رہی ہے، ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے۔ تو اس وقت حضرت مصطح کہا بیٹی تم نہیں جانتی کہ وہ کیا کہتے ہوئے پھر رہا ہے شہر کے اندر؟ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اماں جان کیا کہہ رہا ہے؟ تو انہوں نے سارا قصہ سنا ہے کہ اس طرح آپ کے بارے میں شہر کے اندر افواہیں چل رہی ہے، اور جو ہے نا اس کے اندر یہ لوگ بھی ہے، میرا بیٹا بھی اس طرح کی باتیں لوگوں کے سامنے کہتا ہوا پھرتا ہے، اس لیے میں نے اس کو اس طرح برا بھلا کہا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا معاملہ سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ میرے ساتھ کیوں بدلا ہوا ہے۔ بہرکیف اس کے بعد حضرت عائشہ گھر گئی اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت لی۔ جب سے معاملہ پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، سلام کلام کرتے تھے، خیر خیریت پوچھتے تھے، چلے جاتے تھے، زیادہ کچھ نہیں بولتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے میکے کو جانے کی اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تو حضرت عائشہ گئی اپنے گھر، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے ماں باپ تھے، جا کر ان سے پوچھی اس معاملے کے بارے میں۔ تو ان لوگوں نے ہمت دی، بیٹا اگر تو نے کوئی غلطی نہیں کی تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری برات ظاہر کر دیں گے۔ تو وہاں پر رہنے کے درمیان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر مزاج پرسی کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور آ کر یہ کہنے لگے، خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے بعد مجھے یہ نصیحت کرنے لگے کہ دیکھو عائشہ، جو کچھ باتیں تمہارے سامنے آئی ہیں، اگر یہ باتیں غلط ہیں تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہرگز بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی برات نازل کرے گا، مجھے بتا دے گا۔ لیکن اگر انسان ہونے کے ناطے تم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سن کر میرے آنسوں بالکل تھم گئے، اور میں نے عام طور پر ایسے وقت میں اچھے عقلاء کی بھی زبان نہیں چلتی۔ میں تو ایک تو کم سنی تھی، میری عمر بہت زیادہ کم تھی اور بہت زیادہ قرآن بھی میں پڑھی ہوئی نہیں تھی، لیکن الحمدللہ میں نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی باتیں کہی۔ حضرت عائشہ یہ نہیں کہتی ہے، لیکن واقعتاً دیکھا جائے تو حضرت عائشہ نے ایسی بات کہی جو بڑے سے بڑے حکیم لوگ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں جانتی ہوں کہ آپ نے لوگوں سے وہ باتیں سنی ہیں اور سنتے رہے یہاں تک کہ وہ باتیں آپ کے دل میں بیٹھ گئی ہیں، لہٰذا اگر میں یہ کہوں کہ میں نے وہ کام نہیں کیا، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں نے وہ نہیں کیا، لیکن آپ میری بات نہیں مانو گے، اور اگر میں ایسے جرم کا اعتراف کروں جو میں نے کیا نہیں اور اللہ جانتا ہے واقعتاً میں نے نہیں کیا، تو آپ اس کو آسانی سے مان لوں گے۔ لہٰذا میں کچھ نہیں کہنا چاہتی، میں جو کچھ کہنا چاہتی ہوں اللہ ہی سے کہنا چاہتی ہوں۔ اب آپ سے میں صرف ایک وہی بات کہنا چاہتی ہوں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے
اپنے بیٹوں کی غلط بیانی سن کر کہی فصبر جمیل، صبر جمیل کے علاوہ کوئی اور دامن میں نہیں تھاموں گی، جو کچھ ہے میری تکلیف میں اللہ ہی کے سامنے رکھنے والے ہوں، یہ کہنا تھا۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار شروع ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو سخت سردی کے موسم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پسینے آ جاتے تھے، تو پسینے آنے لگے، گویا کہ سب سمجھ گئے کہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل 10 آیتیں نازل فرمائی، 2 رکوع مکمل، جس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تعالیٰ نے برات ظاہر فرمائی، اور یہ کہا کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے، اور یہ ساری کے ساری منافقین کی چال ہے، لہٰذا جن لوگوں نے بھی اس طرح کی غلط بیانی کے اندر حصہ لیا ہے ان تمام کو اس کی سزا دی جائے۔ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل گیا اور کہنے لگے کہ ابشری یا عائشہ، اے عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل کر دی۔ یہ خبر سننا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ حضرت عائشہ کی ماں حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کی بھی خوشی کی انتہا نہیں تھی، اور ان دونوں نے کہا کہ عائشہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ تو حضرت عائشہ نے کہا آج کے دن میں کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتی، کیونکہ بیوی تھی، ان کو بھی ناز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ اگر غلطی ہو گئی تو توبہ استغفار کر لو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وفادار بیوی کے لیے یہ جملے بہت زیادہ دشوار تھے، اس لیے رسی ہوئی تھی۔ تو چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، لیکن بیوی تھی، بیوی کے اندر تو ناز ہوتا ہے، تو پورے ناز سے انہوں نے کہا کہ میں ہرگز بھی نہیں اٹھنے والی اور میں کسی اور کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، میں شکریہ ادا کروں گی تو میرے اس اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے میری برات کے لیے قرآن کے اندر آیتیں نازل فرمائی۔ تو حضرت عائشہ کہتی تھی کہ مجھے بھی پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آج نہیں تو کل ضرور میری برات ظاہر کریں گے اور وحی بھیجیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن وحی مطلوع کا میرا گمان نہیں تھا۔ یعنی بہت سارے احکام ایسے ہوتے تھے جو صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر وحی کے ذریعے سے بتا دیتے تھے، قرآن کے اندر قرآن کی آیتوں کے طور پر نازل نہیں ہوتے تھے، تو میں ایسا سمجھتی تھی، لیکن میں نے کبھی ذہن و گمان میں تصور نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں 10 آیتیں 2 رکوع ایسے نازل فرمائیں گے جو قیامت تک میری پاک دامانی کی گواہی دیتی رہیں گے، اور سارے مومنین اخلاص کے ساتھ ان کو پڑھتے رہیں گے، جن کو پڑھنے پر ان کو ثواب ملتے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی عزت بخشی ہے۔ عزیز ساتھیو، یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین کے لگائے جانے والے تہمت کا مختصر سا قصہ، پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی اس سے برات ظاہر فرمائی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے اندر حصہ لیے تھے، اس سازش کو پھیلانے کے اندر اور اس افواہ کو پھیلانے کے اندر، ان پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، چونکہ سورت کے شروع میں ہے، کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگا دے اور اس پر شرعی گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے بطور سزا کے۔ تو یہ جتنے بھی صحابہ تھے، یعنی یہ جو 2-3 صحابہ تھے، حضرت حسان، حضرت مصطح اور حضرت حمنہ، ان تینوں پر بھی حد قذف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمائی، ان تینوں کے بھی 80 کوڑے مارے گئے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ جو اس کے اندر بڑا حصہ لیا ہے اس کو سزا بھی بڑی ہونی چاہیے۔ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جو کہ منافقین کا سردار تھا اور اسی نے سارا پلان بنایا تھا، پروپیگنڈا کیا تھا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دگنی سزا دی، ڈبل کوڑے اس پر مارے گئے۔ تو عزیز ساتھیو، اس صورت کے اندر سب سے پہلے تو زنا کا حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زانیہ عورت اور زانی مرد جب شرعی دلائل سے ان کا زنا ثابت ہو جائے تو پھر ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور یہاں پر تو مطلق 100 کوڑوں کا تذکرہ ہے، لیکن حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے اور حکم بھی یہی ہے کہ اگر غیر شادی شدہ ہے دونوں تو ان کے لیے یہ سزا ہے۔ اگر شادی شدہ مرد نے یا شادی شدہ عورت نے زنا کی ہو تو پھر ان کو صرف کوڑوں پر اکتفا نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو سنگسار کیا جائے گا، یعنی انہیں زمین کے اندر گاڑا جائے گا سینے تک، اور سارے
مسلمانوں کو حکم دیا جائے گا کہ پتھر پھینک کر مار مار کر ان کو ہلاک کر دے، یہ ان کے دنیا کے اندر ان کے گناہ کا یہ کفارہ ہے۔ تو عزیز ساتھیو، یہاں پر دیکھنے کی بات اور سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں اگرچہ بعض احکام بڑے سخت نظر آتے ہیں، لیکن عزیز ساتھیو ان کے نفاذ سے جس قدر رحمت پھیلتی ہے اور جس قدر کرائم کا سدباب ہوتا ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جب کسی کو یہ یقین ہو کہ اگر میں یہ کام کروں گی تو مجھے سنسار کیا جائے گا، تو پھر کون وہ کام کرنے پر تیار ہوگا؟ اسی طریقے سے چور کو جب یقین ہو کہ چوری پکڑے جانے پر میرے ہاتھ کاٹے جائیں گے، تو کون چوری کر سکے گا؟ جب قاتل کو یہ یقین ہو کہ میں کسی کا ناحق قتل کروں گا تو قصاصاً مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو کون اس کی جرات کرے گا؟ تو عزیز ساتھیو، یہ بظاہر ایک دو کو تو سزا سخت ملتی ہے، لیکن لاکھوں کی اور ہزاروں کی جانیں اس سے بچ جاتی ہیں۔ لیکن اس کے ثبوت کے لیے بھی شریعت نے بہت زیادہ کڑی پابندیاں لگائی ہیں۔ ایسا نہیں کہ کسی پر کوئی بھی تنہائی میں دیکھ لیے ان پر زنا کا الزام لگا لیے، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گواہ ہونا چاہیے، 4 گواہ ہونا چاہیے۔ عام چیزوں کے ثبوت کے لیے تو 2 گواہ، لیکن زنا کے ثبوت کے لیے 4 گواہ کا حکم لگایا گیا، اور وہ 4 گواہ بھی عینی شاہد ہوں، یعنی مرد عورت کو اس طرح ملوث دیکھے۔ مثال دے کر سمجھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس طرح سوئی کے جو ناکے کے اندر دھاگا جاتا ہے اس طرح سے کرتے ہوئے دیکھا، تبھی جو ہے نا ان کی گواہی قبول کی جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے، یہ ایسا برا کام ہے کہ کوئی کسی کے سامنے نہیں کرتا بلکہ چھپ کر کرتا ہے۔ اگر کسی کے سامنے آ بھی جاتا ہے تو اس کے ساتھ چاروں نہیں ہوتے۔ تو اس طرح بہت مشکل سے یہ جرم ثابت ہوتا ہے، یا تو خود بندے کے اعتراف سے ثابت ہوتا ہے یا اس طرح کی گواہی سے ثابت ہوتا ہے۔ لیکن ثابت ہونے کے بعد جو حکم ہے اگرچہ وہ سخت نظر آ رہا ہے، لیکن اسی کے اندر لوگوں کے لیے عافیت ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شوہر خود اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے زنا کا تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایک تو عام آدمی کسی اور پر زنا کا تہمت لگائے تو وہ تو اگر ثابت نہیں کر سکا تو اس کو کوڑے پڑیں گے، ثابت کر دیا تو ان کو اس کی سزا ملے گی زنا کی۔ لیکن ایک شوہر خود اپنی بیوی پر الزام لگا رہا ہے تو پھر ان دونوں کا ساتھ رہنا کیسے ممکن ہے؟ تو ایسی صورت میں اگر شوہر نے الزام لگایا لیکن اس کے پاس گواہ نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے حقیقت میں اس نے دیکھا ہوگا، لیکن اب اس کے ثبوت کے لیے 4 گواہ ہونا ہے، لیکن 4 گواہ ہے نہیں، تو پھر وہ اس کے ساتھ رہ کہہ سکتا ہے؟ جب اس نے دیکھ لیا اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے تو پھر ایک باغیرت مرد کا دل گوارا نہیں کرے گا، تو پھر یہ کہہ کر وہ خاموش چھوڑنا بھی نہیں چاہے گا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں لعان کرایا جائے۔ لعان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے مرد قسم کھائے، کیا قسم کھاتے ہوئے وہ گواہی دے کہ انہ لمن الصادقین، کہ جو الزام وہ اپنی بیوی پر لگا رہا ہے اس میں سچا ہوں، یہ کہہ کر 4 مرتبہ وہ قسم کھائے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پر ہو۔ پھر اس کے بعد بیوی سے بھی اسی طرح سے 4 مرتبہ قسم لی جائے گی کہ میرا شوہر جو کہہ رہا ہے وہ جھوٹ ہے، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گی کہ اگر میرا شوہر سچا ہے تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو اس صورت میں ہوگا جبکہ شوہر نے بیوی پر زنا کا الزام لگایا اور بیوی انکار کر رہی ہے، تو ایسی صورت میں لعان کرایا جائے گا۔ جب لعان کر دیں گے تو دونوں کے درمیان تفریق ہو جائے گی، دونوں کے درمیان میں طلاق پڑ جائے گی، اور ایسی طلاق پڑ جائے گی کہ زندگی میں کبھی ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ 3 طلاق دینے کے بعد اگر اتفاقی طور پر حلالہ شرعیہ ہو گیا تب پھر ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر تو کوئی صورت ہی نہیں رہ جاتی دونوں کی دوبارہ ملنے کی۔ تو اس کے بعد کے رکوع میں 2 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل فرمائی، اور اس کے بعد ایک آیت میں وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ذرا غریب صحابی تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کفالت کرتے تھے، مدد کرتے تھے، ان کا تعاون کرتے تھے، ان کو صدقہ خیرات دیتے تھے۔ لیکن جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میرے تو اس کے ساتھ احسانات ہیں، میں تو اس پر صدقہ کر رہا ہوں، خیرات کر رہا ہوں، اور اس نے تو
میری بیوی میری بیٹی پر ہی گویا کہ تو جو تہمت لگی اس تہمت کو پھیلانے لگا، تو اس سے ناراض ہو گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے ان پر صدقہ خیرات کرنا چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ جو تم میں سے صاحب فضل ہیں، اچھے لوگ ہیں، انہیں اچھا کام ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اگر سامنے والے نے کوئی تمہاری حق تلفی کر دی، غلطی کر دی، تو انسان ہے، غلطی ہوتے رہتی ہے، تم بڑے آدمی ہو، بڑے آدمیوں کے پاس بڑا دل ہونا چاہیے، اس لیے تم انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم اپنے مجرموں کو معاف کرو۔ تو ہمیں بھی یہ سبق ہے کہ ضرور ہم میں سے ہر ایک سے کچھ نہ کچھ گناہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اللہ کے مجرم ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جرموں کو معاف کرے تو ہمیں اپنے مجرموں کو معاف کرنا پڑے گا، یعنی کسی نے آپ کو تکلیف دی، کسی نے آپ کو ٹھیس پہنچائی، کسی نے آپ کا نقصان کیا، کسی نے آپ کے ساتھ غداری کی، سب کو معاف کرتے چلے جاؤ، اور نیت یہی رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے معاف کر دیں گے، میرے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے، تمہیں معاف کرے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ضرور چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ جو تعاون کا سلسلہ روک لیا تھا اس کو پھر دوبارہ انہوں نے جاری کر دیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی رکوع کے آخر میں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ خبیث عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہے، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہے۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہے، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ حضرات بری ہے، یعنی حضرت عائشہ بھی، حضرت صفوان بن معطل بھی، ان باتوں سے مما یقولون جو منافقین کہتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے گا اور ان کو آخرت میں اللہ تعالیٰ بہترین روزی عنایت فرمائے گا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان پر لگی ہوئی تہمت کی برات نازل فرمائی۔ تو عزیز ساتھیو، آج کے دن اتنا ہی کافی ہے۔ سورۃ النور کے اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جن کے اندر بہت اہم احکامات بیان کیے گئے ہیں، انشاءاللہ ان کو کل کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ صدق اللہ العظیم و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔